الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أوصيائهم الطيبين الأطهرين، ولعن الله أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وفعل الخيرات وإيتاء الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ لوگوں نے جی کر لے رہا ہوں. خطبے سے محسوس کر لیا کہ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں ایک حلقہ وصل کی طرح جو درمیان میں آیا ہوا ہوں، ترہی اور غیر ترہی کے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ترہی اور غیر ترہی کے حلقہ وصل کے لیے میں یہاں پر تشریف لایا ہوں. زیادہ گفتگو بہرحال کرتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں. مجھے ٹائم جو ملا ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا ہے، کم ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. البتہ اور پہلے بھی ختم کر سکتے اگر ایسے ہی صلوات پڑھتے رہے آپ لوگ تو انشاءاللہ. پروردگار عالم نے یہ بہت بار میں نے سنا بھی ہے، آپ لوگوں نے یہ آیت شریفہ کوئی ابھی نئی والی نہیں ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بھی میں نے مساوات میں کئی مرتبہ اس آیت شریفہ کو تلاوت فرمایا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ جو ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں ترجمے، اور مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ترجمے پر آپ لوگوں کو کمانڈ حاصل ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال ترجمے کا جو ہے وہ توضیح اور اس کے خلاصے اور تلخیص کی طرح میں بیان کرتا ہوا جلدی سے گزر جاؤں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ قرار دیا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کو. کس لیے قرار دیا ہے؟ تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کریں اور نماز قائم کریں اور امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. ان میں سے آج کی چوتھی کی باری ہے. اب اس کے بارے میں ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے مین حاصل مقصد پہ آتے ہیں، حاصل بحث پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی قیام ہوئے ہیں دنیا میں آج تک، کربلا سے پہلے بھی کربلا کے بعد بھی جتنے بھی قیام ہوئے ہیں ان میں آپ اگر دیکھیں تو قیام عجب ہے، تحریک عجب ہے. عجب تحریک ہے. پہلے جن لوگوں نے بھی قیام کیا، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے قیام کیا، الگ الگ تحریکیں چلی ہیں، الگ الگ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کے بعد درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کربلا اور اس کے درمیان یعنی کربلا اگر دیکھا جائے، کربلا کی تحریک دیکھی جائے تو عجب حال ہے، عجب چیز ہے. تحریک عجب ہے. عجب تحریک سے لیا گیا ہے کربلا کو کہ جناب زینب اولیاء مقام کو لے کے جایا جا رہا ہے، امام سجاد کو لے کے جایا جا رہا ہے. تحریک عجب ہے کربلا کی جس میں لے جایا جا رہا ہے. اب یہ ایک مصائب کے گوشے کی طرف اشارہ رہے گا، البتہ جو ہے وہ فضائل بھی ہیں اس میں. ابھی تک جب بھی کسی امام کا تعارف کروایا گیا، ابھی تک جب بھی کسی امام کو پہچنوایا گیا، ابھی تک اس بات کو پیچھے والے کو بھی آپ لوگ رکھیے گا ذہن میں، انشاءاللہ پھر آگے بحث کریں گے اس پر. ابھی تک جتنے اماموں کا تعارف کروایا گیا، کیا کیا گیا ہے؟ ہاتھوں پہ بلند کیا گیا. امیر المومنین کو ہاتھوں پہ بلند کیا گیا. امیر المومنین کے علاوہ
حسین ابن علی کو ہاتھوں میں بلند کیا، امام حسن مجتبیٰ کو ہاتھوں میں بلند کیا۔ اب الگ مسئلہ ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں، کبھی امام مولا کائنات کو یہ کہے گے کہ یہ امیر المومنین ہے، اس طرح کہا ہے، کبھی یہ کہا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اس طرح کہا ہے، کبھی ناکے میں بیٹھایا ہے کہ ناکا بنے ہیں۔ یہ ہے امام کا تعارف کروانا۔ لیکن سید سجاد کے لیے جناب زینب کا انتخاب اتنا پرآشوب ماحول میں بنایا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ سید سجاد کی امامت، آغاز امامت کیسے ہو رہی ہے۔ خاک ہے، گرد ہے، جلتا ہوا خیمہ ہے، اس کے درمیان سید سجاد کو امامت سونپی جا رہی ہے، امامت کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور کس طرح انجام دیے جا رہے ہیں، پہچانوانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں بلند کیا جائے۔ لیکن اب جناب زینب نرالا انداز بیان کر رہی ہیں۔ عجب جناب زینب، عجب انداز ہے ان کا، دیکھیں اب پشت پر لے کے آئی ہیں امامت کو پہچانوانے، پشت پر لے کے آئی ہیں امامت پہچانوانے کے لیے۔ یہ تحریک کربلا ابھی تک دنیا جتنی بھی تحریکیں لے کے آئی ہے وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کے رہبر صحیح نہیں تھے یا رہبر ٹھیک تھے لیکن بعد والے صحیح نہیں تھے۔ لیکن 12 یہ جو آئے ہیں، حسین ابن علی جس تحریک کو لے کے آئے اسے آخر تک پورا کرنا ہے۔ اب اس کی ایک کڑی ہے سید سجاد۔ میں نے بیان کیا کہ امامت کو اس ماحول میں اٹھایا امام سجاد نے، اپنی امامت کا آغاز اس طرح کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تحریک امام حسین ہے کربلا کے میدان میں، وہ تحریک امام حسین کی امام سجاد کو پورا کرنا ہے۔ مگر ماحول یہ ہے کہ اگر سانس لے رہے ہیں امام سجاد تو اس کی بھی خبر یزید شام نحس کو ہے۔ حتیٰ کہ امام سجاد نے ایک نکاح کیا، اس کی بھی خبر اس تک ہے۔ اس ماحول میں اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیعت نہیں لے سکتا ہے، بیعت کا انکار پہلے ہو چکا ہے، اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے، واقعہ ہرہ ہو گیا ہے، واقعہ ہرہ کے بعد بھی ہمت نہیں ہے، واقعہ ہرہ ہوا ہے، اس میں بھی جناب امام سجاد کے گھر کو آزاد رکھا گیا ہے، کہا گیا ان کو مت چھیڑنا، ابھی دیکھ چکا ہے ماحول کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ مگر تحریک کیا بند ہو گئی جو حسین ابن علی لے کے چلے تھے؟ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ جو تحریک امام حسین ہے، کربلا سے آج تک لوگ پیچھا چھوڑا رہے ہیں، اور کربلا ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس تحریک نے یہ انجام دیا، جو بے جان تھے ان کو جاندار بنا دیا، جو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے تھے، یہ کہہ کے کہ ہمیں درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ وہ لوگ جو خاموش ہو گئے تھے، کبھی کسی ڈر کی وجہ سے ہو، جان کا ڈر ہو، جان کی خوف ہو، یا پیسوں کی وجہ سے، لیکن اب جو جان کے خوف کی وجہ سے خاموش تھے، ان بے جان لوگوں میں کربلا نے ایسا وجود بھر دیا کہ اب وہ بول رہے ہیں، اور بولنے کا انداز یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی ہے، وہ کہتا ہے تیرا باپ جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا والی جھوٹا، اور اس کا بھی باپ جھوٹا۔ یہ تحریک کربلا ہے جو پہنچائی جا رہی ہے، یہ تحریک کربلا ہے جو ایک نیا انداز لے رہی ہے، نیا موڑ لے رہی ہے۔ واقعہ ہرہ سے پہلے حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے ہیں، اس وقت کچھ نہیں تھا، حسین کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار یہ کیا ہو گیا ہے مدینے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، حسین ابن علی نے ایک تحریک رکھی ہے، خون حسین ہے، خون حسین کی تحریک اجاگر ہو کے رہے گی۔ اب حسین ابن علی کے فرزند کا واقعہ جب تحریک شروع ہوئی ہے، نرالا انداز ہے۔ نرالا انداز کیسے ہے، اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ نرالا انداز یہ ہے کہ امام سجاد ہر سال 1000 غلام آزاد خریدتے ہیں، ہر سال غلام خریدا اور ہر سال بیچ دیا، یعنی فروخت کر دیا، یا یوں کہوں آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ خوب آزاد کیا، لیکن کیا یوں ہی ایک سال اپنے پاس رکھ کے اور آزاد کر دیا؟ کچھ کام کے لیے لیا تھا، 1 سال ہو گئے، 1000 غلام تھے، اتنے زیادہ کیا کرتے ہم، 10 12 لیا، 15 لیا، چلے گئے۔
جائیے آپ 100 آزاد ہو جائیے، 90 آزاد ہو جائیے، 900 آزاد ہو جائیے، 10 رکھیے کام کے لیے، نہیں، 1000 غلام لیا 1 سال، اس کو رکھا، رکھنے کے بعد آزاد کر دیا، عید کا روزہ آیا آزاد کر دیا۔ کیوں؟ تحریک۔ دیکھیں کیوں آزاد کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال غلام کہیں کا بھی ہو، ترک ہو، دیبل ہو، کہیں کا بھی غلام ہوا، وہ اپنے علاقے جائے گا آزاد ہونے کے بعد۔ امام سجاد کرتے کیا ہے ان 1 سال غلاموں کے ساتھ؟ اس سے کام کرواتے ہیں؟ نہیں، کام کے لیے بہت سے ہیں، خود اپنے آپ کو غلامی میں سونپ رہے ہیں۔ پھر یہ خریدنے کی کیا وجہ ہے؟ خریدنے کی کیا وجہ ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ امام سجاد کرتے کیا ہے؟ 1 سال اس کو پڑھاتے ہیں، دیکھو شریعت کے قوانین سکھائے جا رہے ہیں، شریعت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پڑھانے کے بعد کرو گے کیا؟ کہا آزاد کر دیں گے۔ کیوں آزاد کر دو گے؟ کہا یہ اپنے جگہ جائیں گے، جب اپنے شہروں میں جائیں گے کسی کو وضو غلط کرتے ہوئے دیکھیں گے، ٹوک تو دیں گے، ٹوکیں گے تو صحیح کہ دیکھو تمہارا وضو غلط ہے۔ اس طرح شریعت محمدیہ پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ تم ہمیں قید کر سکتے ہو، ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہماری چالوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری سوچوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، ہماری باتوں کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں تمہارے تک لوگ۔ لیکن اب یہ جو غلام جن کو میں نے پڑھایا ہے، جن کو میں نے بتایا ہے، شریعت محمدی کا کوئی ایسا قانون ہم نے نہیں ایسا چھوڑا جو نہ بتایا ہو 1 سال کے اندر، کوئی ایسا کوئی فعل انجام دیا نہیں ہے جو شریعت محمدی کے خلاف ہو۔ اب یہ سارے لوگ جب اپنے اپنے وطن جائیں گے تو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے نماز تو ہم نے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز تو ہم نے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، روزہ تو ہم نے ایسے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے رکوع کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے خمس کیسے دیا جاتا ہے، خمس نکالا کیسے جاتا ہے، بتایا کیسے، زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے۔ ہم یہ بتائیں گے تو صحیح، جب یہ بتائیں گے تو شریعت محمدی پھیلے گی۔ ابھی تک جو بند ہو گئی تھی وہ اب کھل رہی ہے، یہ تحریک ہے، وہ ایک الگ تحریک تھی، اس کی تحریک کی ایک شاخ یہ بن رہی ہے۔ اب اس طرح شریعت محمدی کو پہنچانا ہے، بتانا ہے کہ دیکھو جو چیزیں تم نے بند کر دی تھیں ان 60 سالوں میں جو تم تک نہیں پہنچ پایا ہے، جو ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں تاکہ ہم تم تک ہماری باتیں نہ پہنچ پائیں، دیکھو ہم اس طرح پہنچائیں گے، دیکھو ہم اس طرح پہنچائیں گے۔ کیوں پہنچائیں گے؟ چونکہ ہمارا ہی تو فرض ہے، ہمارے ہی تو لوگ ہیں، ہمارے ہی نانا کا تو دین ہے۔ عجب چیز ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا، اس پہ بیان کرتا ہوا اور ختم دعا سوچ رہا تھا اسی پہ ختم کر دوں، لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا ہے اس لیے اس کو سنا کے اور ختم دعا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عجب چیز ہے امام کی، عجب چیز ہے مولا کی، ذرا غور فرمائے۔ اب نرالا انداز، عجب مزاج ہے، عجب چیز ہے کہ امام سجاد دعائے صحیفہ سجادیہ، آپ لوگ چونکہ مکتے کی اس میں کیا کہتے ہیں مصرے میں آیا ہوا ہے صحیفہ کا لفظ، اس لیے یاد آیا کہ صحیفہ سجادیہ آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں اور توفیق ہو خدا کرے کہ ہم بھی ٹھیک سے پڑھیں اس کو، کہ امام نے بعض دعائیں دیکھیں آپ، ایک صلوات پڑھی ہیں، امام نے بعض دعاؤں میں ایک محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی، بعض دعاؤں میں 2 صلواتیں بھیجی ہیں، بعض میں 3 بھیجی ہیں، بعض نے اس سے زیادہ بھیجی ہیں، بعض نے۔ کیوں؟ میں سوچ رہا تھا اس مسئلے کو، کیوں آخر امام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ امام جو ہے وہ کسی میں 1 صلوات بھیج رہے ہیں، کسی میں 2 صلوات بھیج رہے ہیں، کسی میں اس سے زیادہ بھیج رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بعد میں بڑے غور کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے امام، اس لیے یہ کئی صلواتیں بھیج رہے ہیں، کبھی کبھی 1 صلوات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو دور سے آیا ہوا آدمی ہے، چونکہ یہ جو 50 سالہ دور ہے، اس میں امیر المومنین کے خلاف کتنی باتیں ہو چکی ہیں،
ان لوگوں کو جب دیکھیں امام کا انداز دیکھیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ محمد و آل محمد خاکم بد ہے، نعوذ باللہ، کہ مولا کے جب تک آل محمد تو جانتے ہی نہیں ہیں، جو آل محمد جانتے ہیں جن کو وہ الگ مسئلہ ہے، اہل بیت، لیکن امیر المومنین پر شب و ستم کرنا ہے ان کو، ہاں، اور 70,000 ممبروں سے تو سنتے ہی رہتے ہیں، ہو رہا ہے معاملہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ مثلا یہ مولا کیوں بار بار کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ ہے مرکز تجارت کے لیے بھی ہے اور ہر چیز کے لیے مسئلہ ہے۔ یہاں مدینے میں ہر آدمی اپنے مسئلے بھی پوچھنے آ رہا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، مولانا بسم اللہ۔ مولا اصل میں مدینہ ہے مرکز ہے، اس میں تجارت بھی کی جا رہی ہے، اس میں احکام الہیہ بھی بیان ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں لوگ۔ مسجد نبوی اس سے بڑا مرکز، جو بھی آ رہا ہے مسجد نبی میں رسول کو سلام کرے گا، سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اب جب مولا اس کے سامنے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہ سننے والا جس کے سامنے ایک مرتبہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قریب کا تھا، اسے پتا تھا کہ محمد و آل محمد کون ہے، لیکن جو دور کا تھا اس کے دماغ میں جیسے ہی دکان میں پہنچی بات کہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج رہا ہے یہ، تو اس سے سوال کر لیا، بھائی یہ کون ہے؟ آخر یہ کون آدمی ہے؟ یہ کون سے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج رہا ہے؟ بتانے والا بتائے گا اس کو کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اب جب صلوات کا بتایا کہ بھیا یہ اس پر پڑھ رہا ہے جو صحیح حقدار ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ علی کے اوپر لعنت بھیجنا واجب تھی، اب یہ کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ خاکم بدہن، ابھی تک تو ہم نے سنا تھا یہ ہے۔ جب امام حسین امام سجاد نے 3 مرتبہ پڑھا تو اب یہ ان کو سمجھ میں آیا، سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ آخر اہل بیت ہے کون؟ جب اہل بیت تک پہنچ گیا تو علی ہے کون؟ علی کے بارے میں ہم نے تو خیالات ایسے رکھے تھے، اب متوجہ ہوا، جب یہ متوجہ ہوا کہ یہ پوتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو دین اسلام تک پہنچا، دین شریعت تک پہنچا، اب محمد کے فرمان تک پہنچ گیا۔ اب اسے پتا چل گیا کہ بذات الرسول کون ہے، اب اسے پتا چل گیا خلیفۃ الرسول کون ہے۔ اب جسے مان رہا تھا اس کو چھوڑ کے یہ امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد